السلام علیکم دوستو۔ کیتھولک مسیحی عقیدے کے مطابق پاپائیت کے منصب پر فائز ہونے والا شخص اس کرۂ ارض پر شریعت عیسوی کا نگہبان اور نائب المسیح ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی پاپائے اعظم یعنی پوپ کا رتبہ مسیحی حلقوں کی جانب سے سب سے معتبر اور مقدس اہمیت کا حامل ہے، لیکن ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب پوپ کا یہ عہدہ دنیا کے سب سے بڑے جاگیردار اور تمام تر سیاہ کاریوں کا مرکز تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم تاریخ میں گزرے ایک بدترین مسیحی پوپ کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے، جو ایک مذہب کا مقدس پیشوا ہونے کے باوجود ایسی غیر اخلاقی حرکات کا مرتکب ہوا کہ آج تک عیسائیت اس شخص کے وجود پر شرمسار ہے۔ یہ قصہ ہے 937 عیسوی کا کہ جب مسلمان علم و ادب اور عسکری قوت میں شاندار فتوحات حاصل کر رہے تھے، وہیں یورپ جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے میں روم کے بادشاہ البیرک اور اس کی ملازمہ کے ناجائز تعلقات کے نتیجے میں آکٹیوینیس نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ چونکہ اس کے علاوہ بادشاہ کا کوئی جائز بیٹا نہ تھا، سو اسے بادشاہ کی کرسی کا وارث قرار دیا گیا۔ بدقسمتی سے اس کے باپ البیرک کی موت کے صرف 1 سال بعد ہی اس وقت کے مسیحی پوپ ایگاپیٹیس کی بھی موت واقع ہو گئی، اور آکٹیوینیس کے خاندان کی گزشتہ خدمات کو دیکھتے ہوئے اسے صرف 18 سال کی عمر میں تمام مسیحی دنیا کا سربراہ یعنی پوپ بنا دیا گیا۔ اس نے پوپ جان دی 12 کے نام سے یہ عہدہ سنبھالا۔ پوپ جان دی 12 آج تک تاریخ کا سب سے کم عمر ترین پوپ تسلیم کیا جاتا ہے۔ انتہائی کم عمر میں اتنے زیادہ اختیارات حاصل ہو جانے کے بعد اس شخص نے اس بات سے قطع نظر کہ وہ ایک مقدس مقام پر فائز ہے، خود کو شراب و شباب اور حسیناؤں کی صحبت میں گم کر دیا۔ وہ اپنے دربار میں آئے ہر اس شخص سے جنسی تعلقات قائم کر لیتا جو اسے پسند آ جاتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر کوئی اسے اس عملے بد کے لیے منع کرتا تو یہ اس کے ساتھ زبردستی اور زیادتی کرنے سے بھی نہ چوکتا، یہاں تک کہ جان دی 12 کی 2 بہنیں اور اس کی کم عمر بھانجی بھی اس کی بدفعالیوں سے نہ بچ سکیں اور اس کی ہوس کا نشانہ بنی۔ اس کی بد کرداریوں اور بد اعمالیوں سے مقدس مسیحی مقامات بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ اس بدبخت پوپ نے عیسائیوں کی معتبر ترین ہستیوں سینٹ پیٹر اور سینٹ پاول کے مقبروں کو بھی بے حیائی کے مراکز میں تبدیل کر دیا تھا، جہاں ہر وقت عریانیت رقص کرتی۔ پیپل پیلس، جو آج عیسائیوں کے لیے ایک مقدس ترین مقام ہے، اس پوپ کے دور میں براتھل یعنی فحاشی کے ایک مرکز کی سی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جہاں رنگ رنگ کی حسین لڑکیاں اور لڑکے پاپائے روما کا دل لبھانے ہمہ وقت موجود رہتے۔ ان سب عیاشیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آئے لوگوں سے زبردستی ٹیکس کی بھاری رقم وصول کیا کرتا، جو زیادہ تر اس کے جوا کھیلنے کے شوق کی نظر ہو جاتی۔ ایک فحش اور عیاش انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سفاک اور سنگدل حکمران بھی تھا۔ اگر اسے اپنے کسی درباری کی کوئی بات بری لگتی تو پہلے اسے مخنث کرواتا اور بعد ازاں قتل کروا دیتا۔ کسی کو اندھا کر کے قتل کرواتا تو کسی کو گھوڑوں کے استبل میں بندھوا دیتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اسے پسند آ جاتا تو اس پر انعامات و اکرامات کی بارش کر دیتا۔ ایک مرتبہ یہ ایک 10 سالہ لڑکے کی خوبصورتی سے ایسا متاثر ہوا کہ اسے بشپ کا عہدہ دے ڈالا، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ ایک عیسائی پوپ ہوتے ہوئے یہ شخص جان دی 12 پیگنیزم یعنی قدیم رومن بت پرست مذہب پر یقین کیا کرتا اور جوئے میں رقم جیتنے کے لیے شیطان کی عبادت کرنے تک سے گریز نہ کرتا۔ اپنے اس بدترین طرز زندگی کے ساتھ ساتھ یہ پوپ ایک سازشی ذہن کا مالک بھی تھا۔ اس نے اٹلی سے اپنے علاقے واپس حاصل کرنے کے لیے جرمنی کے بادشاہ اوٹو اول کو دعوت دی کہ وہ اٹلی پر حملہ کرے، اور بدلے میں وہ اسے عیسائی دنیا کے سب سے بڑے فرما روا کا خطاب دے گا۔ چنانچہ اوٹو اول ایک بڑی فوج لے کر اٹلی پر حملہ آور ہوا اور اٹلی کے بادشاہ سے پوپ کے تمام علاقے واپس دلوا دیے۔
اور جان دی 12 کو یہ حکم دیا کہ وہ بحیثیت پاپ اپنا یہ بدترین طرز زندگی تبدیل کرے اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنا بند کر دے۔ جان دی 12 نامی اس پاپ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اس نے اوٹو اول کے خلاف بازنطینی اور دیگر طاقتور حکومتوں کے ساتھ مل کر ساز باز شروع کر دی۔ جب اوٹو کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ پاپ کو سزا دینے دوبارہ اٹلی پہنچا، لیکن یہ پاپ اپنے چند ملازموں اور شاہی خزانے سمیت اوٹو کے آنے سے پہلے یہاں سے فرار ہو گیا، لہٰذا اوٹو نے اسے پاپائیت سے برخاست کرتے ہوئے پاپ لیو دی 8 کو نیا پاپ منتخب کر لیا۔ کچھ عرصہ امن و سکون سے گزرا، لیکن جیسے ہی اوٹو اول اٹلی سے جرمنی روانہ ہوا، جان دی 12 اپنے حامیوں سمیت دوبارہ روم پہنچا اور اپنے مخالفین کو عبرتناک سزائیں دینے کے بعد دوبارہ پاپ کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اب پھر سے وہی عیاشیوں اور رنگینیوں سے بھرپور زندگی اس کا معمول بن گئی۔ تمام روم میں کسی مرد یا کسی بھی عورت کی عزت محفوظ نہ رہی۔ جان دی 12 کا ہٹایا ہوا پاپ یعنی پاپ لیو دی 8 اٹلی سے فرار ہو کر جرمنی پہنچا اور اوٹو اول کو اس کی تمام کارستانیوں سے آگاہ کیا۔ اوٹو اول نے شدید غصے کے عالم میں اس منحوس پاپ کے خلاف لشکر کشی کا فرمان جاری کیا اور روم پر حملے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر نکلا، لیکن یہ فوج ابھی راستے میں ہی تھی کہ انہیں پاپ جان دی 12 کی موت کی خبر سننے کو ملی۔ انسانیت سے آری اس پاپ کی موت کے حالات بھی کچھ کم دلچسپ نہیں۔ ہوا یوں کہ یہ شخص یعنی پاپ جان دی 12 اپنے کسی درباری کی بیوی کے ساتھ اسی کے گھر میں عملے بد میں مصروف تھا کہ اس درباری کو خبر ہو گئی اور وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ غصے میں بھپرے ہوئے اس درباری نے پاپ جان دی 12 کو اس قدر پیٹا کہ 2 دن بستر مرگ پر رہنے کے بعد صرف 27 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اسے اس کی رنگین مزاجیوں اور بدفعالیوں کے سبب کرسچین کیلیگولا کہا جاتا ہے، جو آج بھی مسیحی پاپائیت کے نام پر ایک داغ ہے۔ اسے کیلیگولا کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کیلیگولا کون تھا، یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو ایمپیرر کیلیگولا ملاحظہ کیجیے۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔